بچوں کے اندر یا اپنے اندر ڈیولپ پرابلم سالونگ میتھڈ، مطلب اس کو کہیں گے پرابلم سالونگ سکلز، اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یاد رکھیں یہ جدید دنیا کے اندر بہت بڑی چیز ہے، ویسے تو ہر دور میں بڑی چیز تھی کہ لوگوں کے مسائل کو سالو کرے، لوگوں کے ایشوز کو سالو کرے، لوگوں کے پرابلمز کو سالو کرے، خود کے پرابلمز کو سالو کرے، خود پرابلم کا حصہ نہ ہو، خود مسئلے کا حصہ نہ ہوتے ہوئے مسئلے کے حل کا حصہ ہو۔ یاد رکھیے یہ ایک مومن کا کام ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنی ایجادات ہو، یاد رکھیے وہ کسی نہ کسی مسئلہ تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے وہ کیا۔ آپ جتنے بڑے لوگوں کو ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ یا جس کو کہیں گے ڈسکوررز، انوینٹرز، جن کو بھی آپ عزت دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے دنیا میں جو انسانیت کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ جیسا مثال کے طور پر روشنی کا مسئلہ تھا تو کسی نے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کی کوشش کی، الیکٹریسٹی پیدا ہوگی تو بلب بنانے کی کوشش کی، بلب بن گیا تو بلب کو کم قیمت میں چلانے کی کوشش کی، کم قیمت میں چل رہا تو اس کو پھر الیکٹریسٹی سے سولار سے بنانے کی کوشش کی، مسائل تھے، حل دیا جاتا رہا۔ اور آج بھی دنیا میں وہی قومیں، وہی لوگ آگے مانے جاتے ہیں، اول مانے جاتے ہیں، جس کو کہیں گے ایڈوانس مانے جاتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک چوراہا تھا، لوگ آ رہے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھی لیکن سائیکلیں تھی، چھوٹے موٹے سائیکل رکشا تھے، لیکن آ کے ایک دوسرے کے سامنے کولائڈ مطلب رک جا رہے تھے، ٹریفک جام ہو رہی تھی۔ کسی نے حل دیا کہ ایک آدمی کو کھڑے کر دے جو مسئلے کو حل کرے، تین طرف سے لوگوں کو روکے، ایک طرف سے جانے دے، اور ایسا کر کر کے سائیکل کے آرڈر میں کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک سگنل بن گیا۔ آج کے دور میں جو آدمی تو نہیں ہوتا ہے، مشین یہ کام کرتی ہے، لائٹس یہ کام کرتی ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ لوگوں کا مسئلہ تھا، اس کو حل کیا گیا۔ ادھر تو آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ انسانیت کی ضرورت مانے جاتے وہ وہی لوگ ہیں، یاد رکھیں، جو ان کے مسائل کو آج بھی حل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اب امت مسلمہ اس چیز کو دیکھیں، ہم سلوشن کا حصہ ہے یا پرابلم کا حصہ ہے؟ آج کی امت مسلمہ سلوشن کا حصہ نظر نہیں آ رہی ہے، پرابلم کا حصہ نظر آ رہی ہے۔ سب سے گندے محلے ہمارے، سب سے ان آرگنائزڈ ٹریفک ہمارے پاس۔ اچھا یہ کوئی میں الزام کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قوم کو ابھارنے کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے شہر عزیز کے اندر، پورے مسلم بستی کے اندر ایک بھی سگنل ہے کہ بتائیے آپ؟ صرف آپ یہ نہیں بول سکتے حکومت نے ہمارے لیے محنت نہیں کی کہ ہمارے علاقوں میں ٹریفک جام نہ ہو۔ مسئلہ یہ کہ ہم خود نہیں چاہتے ہیں وہ کہ ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہو۔ کیا ہمارے محلوں کے اندر، جس کو کہیں گے گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ پلان کے تحت سڑکوں کو بڑھایا نہیں بڑھایا، لیکن آج بھی ہمارے سڑکیں 10 فٹ کی جو تھی آج بھی 10 فٹ کی ہے، چونکہ باقی جگہ میری بکری بندی ہوئی ہے، میرے دکان کا شیڈ آگے نکلا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی نے ڈیڈ پارکنگ کر کے رکھا ہوا، اس کے سامنے خراب گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10 فٹ کا اور 10 فٹ کا، یہ ابھی ایکسپانشن کے بعد بھی وہی حال ہے۔ تو ایسا نہیں کہ حکومت نے ہماری طرف نظر نہیں دی، ہم خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن بتائیے ایک اچھا مارکیٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوتا، جب تک کہ ٹریفک کو، یہ جو آنے والا کسٹمر سی گاڑی کھڑے کرنے کو جگہ نہ ہو، پھر آپ بولتے ہیں کہ پرائم کسٹمر ہمارے علاقوں میں نہیں آتا۔ کیوں آئیں گا؟ آپ کے پاس اسی گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ کے، اس میں اندازہ لگائیے یہ سب ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری سوچ کا مسئلہ ہے۔ تو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کو بتا رہا ہوں، یہ سب کو ماننا پڑے۔